अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर नसीम सिंधी का, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस महनाज का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रोज़ का जिक्र है। शहजादी गुल सनोबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीज़ें भी उसके साथ साथ थीं। मलिका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कनीज़ों के साथ रोज़ शाम को यहाँ आती थी। आज उसके साथ मलिका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हस्बे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। उसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वो दरख्त पर बैठा उसे भी देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनोबर दंग रह गई और झूले से उतरकर उस दरख्त के नज़दीक आ गई जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। उसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश अखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरी खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसलिए चलता हूं। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भागकर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी इसी वक्त। पहले तो बादशाह की समझ में कुछ ना आया कि शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीज़ों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी ज़बान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि परिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा परिस्तान से ही आया होगा, हो सकता है वो कल फिर आए। अगले रोज शहजादी सनोबर इंतजार ही करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा वहां नहीं आया। उसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन कुछ ना खाया और ना कुछ पिया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल ही नाउमीद हो गई और मलिका के गले लगकर रोने लगी। मलिका ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की कोशिश की, मगर उस अजीबो गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर के दिल से ना निकाल सकी। अपनी चहीती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया था। उसने बहुत सारे खिलौने मंगवाकर शहजादी गुल सनोबर को दिए, मगर उसने उन खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इस तरह गुजर गए तो मलिका और बादशाह की तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोबर उन चंद दिनों में निहायत कमज़ोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बीमार न पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो शहजादी के साथ परिस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि उसे पाकर वो खुश हो जाए। ये बात उसने जब मलिका को बताई तो वो बोली, अगर आप इस सफ़र पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? उस परिंदे को तलाश करते करते ना जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान रियाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ये ऐलान करवा दें कि जो भी परिस्तान से उस अजीबो गरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलिका की ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उसने ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परिस्तान बहुत दूर था और उसका रास्ता भी पुरखतर था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे, जंगल थे और जंगलों में खूंखार दरिंदे थे।
बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ना चढ़ सके, बाज दरिया को अबूर ना कर सके, कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे। गर्ज ये कि कोई भी परिस्तान से उस परिंदे को ना लेकर आ सका। एक रोज दो नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से परिस्तान जाने की इजाजत तलब की ताकि वहां से उस परिंदे को ढूंढ कर ला सकें। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और ताकीद की कि वो उस परिंदे को लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि शहजादी गुल सनोबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस पुरखतर सफर पर रवाना हो गए। उनमें से एक का नाम शहरयार था और वो एक लकड़हारे का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था और उसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजर का बेटा था, इसलिए उसमें बहुत गरूर था। उसने शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें गधे पर लाद कर शहर में बेचो। तुम इन चक्रों में कहाँ पड़ गए हो? शहरयार ने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्कुराकर बोला, लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ दो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलिका बहुत अच्छी हैं। वो दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं। उन लोगों के अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर बुरा वक्त पड़ा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूँ, ताकि उनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलिका की फिक्र दूर हो। वो बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। उस वक्त वो एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शौहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। ओ बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है? सलीम ने निहायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर दुहाएं देने लगी और उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को जमीन पर से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बूढ़ा करहाता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बुरा हो इस बदबख्त का, मुझे पहले से पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी इसे अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। उसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शहरयार ने निहायत नरमी से कहा, बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर पूरी तरह थक गए हैं। भूख से बुरा हाल है। घर पहुँचें तो खाना खाएं और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुँचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकाल कर उन दोनों को दिया। ये खाना उसकी माँ ने उसके साथ कर दिया था ताकि सफ़र के दौरान उसे भूख लगे तो वो उसे खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार किया और खुद घोड़े की बाग पकड़कर तेज तेज कदमों से उनके गांव की सिमत रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी उसे दुआएं दे रहे थे। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गए। उसी गांव में उन बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और उसकी बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज तक उनके घर में ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को सफ़र यूं भी मुनासिब नहीं होता। शहरयार ने उनकी बात मान ली। रात खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान तुम बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो?
جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر سکے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستے پر خطرات بہت ہیں اور اس کا راستہ بھی بہت طویل ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے۔ اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بیدار ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر ایک تھیلے میں رکھ کر اسے دے دیے اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ان کی تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ شہریار نے امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار تھا۔ ایک لمبی پگڈنڈی تھی جس کے دونوں اطراف میں ہری ہری گھاس تھے، کہیں پھولوں کے پودے بھی نظر آ جاتے تھے۔ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ حسین و جمیل پریاں خوبصورت اور رنگ برنگی لباس پہنے ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ پریزاد بازاروں میں گھوم پھر رہے تھے اور مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف تھے۔ شہریار نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سے پریزادوں کا جم گھٹا دیکھا۔ وہ قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہاں 2 دیوؤں کی کشتی ہو رہی ہے اور یہ سب ان دیوؤں کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کا بھی دل چاہا کہ دیوؤں کی کشتی دیکھے، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولتے پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھیں تاکہ اسے پرندے نظر آ جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں پر بہت سارے چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرندے فضا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہو۔ شہریار کو مایوسی تو ہوئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود کی کاشیں اپنے سامنے ایک کپڑا بچھا کر رکھ دیں۔ امرودوں کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہ وہاں آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھائی پرندوں، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان پرندوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرود کی کاشیں ختم ہو گئیں تو وہ سب خوشی سے چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہرے پروں والا پرندہ فضا سے اڑتا ہوا یہاں آیا اور شہریار کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ افسوس، مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، سارے امرود تو ختم ہو گئے ہیں۔ شہریار اس سنہری پرندے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پیلا پیلا نرم گدیلا امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود موجود ہیں۔ یہ سن کر پرندہ پھدکتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ ہی دی۔ کیوں نہیں؟ پرندے نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے
وہاں امرودوں کے بھی بہت سے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں تو نہیں رکھو گے؟ مجھے پنجرے میں بند ہو کر رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں تمہاری تلاش میں بہت دور کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کر کے ہلکان ہو گئی ہے۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے جا کر اسی شہزادی کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں۔ میں شہر شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا اور اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے۔ میں بخوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں، پرندے نے کہا، اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس نے سلیم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کا جسم دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی بہت بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس کا گھوڑا بھی نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ پرستان جانے کے لیے سلیم اس پرخطر راستے پر نکل گیا ہوگا جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں انعام کی لالچ میں اس سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پرستان کے راستے میں بڑے خطرات تھے، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے ان بوڑھے میاں بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کے گاؤں پہنچایا تھا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ سلیم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سنہری پرندہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر پرندے نے چلا کر کہا، شہریار جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھا تو بولا، اگر میں ان بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کرتا تو مجھے بھی بولتا پرندہ مل جاتا۔ شہزادی کے پاس ایسے 2 پرندے ہو جاتے۔ میں نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا ہے۔ مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی راہ ہو لیا۔ شہریار محل پہنچا تو سنہری پرندے کو دیکھ کر شہزادی گل صنوبر خوش ہو گئی۔ پرندہ بھی بہت جلد اسے مانوس ہو گیا تھا۔ شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی گل صنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پرندے کو پنجرے میں نہیں رکھے گی۔ شہزادی گل صنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریف کی۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا اور اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی۔ شہریار نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر اپنے سنہری پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے آئی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بوڑھے کے گاؤں کی جانب جا رہا تھا جس کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ان کے گاؤں میں پہنچا تو بیچارہ بوڑھا بیمار پڑا تھا اور اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں شہریار کی اس روز کی دی ہوئی رقم ان کے لیے بہت کام آئی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی،
پھر اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے انعام میں سے آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کر دیں اور بولا، آدھے انعام کے آپ بھی حقدار ہیں۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے وہ پرندہ کبھی بھی نہ ملتا۔ اتنی بہت سی اشرفیاں پا کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام ان کے حوالے کیا۔ اس کے ماں باپ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ اس بات پر بھی بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے محسن کو فراموش نہیں کیا تھا اور انعام کا آدھا حصہ اسے بھی دیا تھا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنا کاروبار کر لیا۔ اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیں اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ یوں ایک لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسانوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے صلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ دوستو، جب کسی انسان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے نا اور اس کا اخلاق اور ظرف بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سے انعامات سے نوازتا ہے اور اسے کبھی بھی کسی بھی مشکل راہ پر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آپ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے ملک کا نام ضرور بتایا کریں۔ علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔